کوشش کرو کہ جس عمل پر نیکی پر ہے نا اسی پر موت آ جائے، پھر ہے مزہ۔ ذکر پر ہے ذکر کریں، درود پڑھتے درود پڑھیں، نماز سجدے اسی پر برقرار، اور اسی کو ہمیشگی اس پر اختیار کریں، دیکھیں پھر اس کا مزہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حج کرتے فوت ہو جائے گا، جب وہ فوت ہوگا اور قبر میں اس کو زندگی نصیب ہوگی دوبارہ، یعنی کچھ وقفے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، تو جیسے ہی وہ آنکھ کھولے گا نا، تو آنکھ کھولتے ہی تلبیہ پڑے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تلبیہ پڑے گا۔ جب وہ تلبیہ پڑے گا اس کو یہی محسوس ہوگا میں حج کر رہا ہوں، اللہ کے فرشتے چلے جائیں گے، کوئی سوال جواب نہیں کرنا۔ آپ کے سامنے ہے یہ بہت سارے لوگ مرتے ہوئے، میرے پاس حوالے موجود ہیں، اہل علم نے اپنی کتابوں میں لوگوں کے مرنے کے حوال لکھے ہیں۔ مرنے لگے، کسی نے کہا میرا کتا میرا کتا میرا کتا لاؤ، کسی نے کہا میرے کاروبار کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا، اسی پر آخری لفظ ہو۔ کسی نے گاڑیوں کے پیچھے لگے رہے، کوئی کسی کے پیچھے لگے رہے۔ میں نے پہلے سمجھا چکا ہوں، دولت وہ اچھی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، غربت وہ اچھی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، زندگی وہ اچھی جو رب کی یاد میں گزرے۔ کسی کو کتے، کسی کو بلیاں، کسی کو کیا، کسی کو کیا، جس کے ساتھ وقت گزاریں گے نا اسی پر آخرت آنی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا ساری زندگی جوئے کھیلے آخر کے اوپر پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری زندگی پڑھتا رہا ذکر اذکار نماز پڑھتا رہا اور مرتے دم کہے میرے کتے میں، نہیں، موت اسی پر ہے جس پر زندگی ہے، لکھی ہوئی بات ہے۔ موت کس پر ہے؟ بولو بولو، جس پر زندگی گزاری ہے اسی پر موت آنی ہے۔ ہر چیز اسی وقت ہو جائے، جیسے بندہ بے ہوش ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، جب کوئی بڑبڑے بولے نا نیند کے اندر، بیوی سے پوچھا کرو، گھر والوں سے پوچھا کرو، جب میں سوتا ہوں تو اس کے بعد میں کون سی باتیں کرتا ہوں؟ اگر تیرے منہ سے درود سلام ذکر اذان کی آوازیں اللہ ہو کی آوازیں نکلیں تو سمجھ لو مرتے ہوئے بھی یہی کچھ ہی کرنا ہے۔ ایک بندہ سویا تو وہ دکان کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو جیسے سویا وہ اپنی دھوتی پھاڑ دیتا تھا، سوتے ہی دھوتی پھاڑ دیتا تھا۔ بیوی اس کو کہے کم وقت ہر بار اپنی دھوتی پھاڑ دیتے ہو؟ اس نے کہا مجھے خواب میں آ کے کوئی بندہ کہتا ہے اتنا کپڑا دے، میں اس کو کپڑا ہی دے رہا ہوتا ہوں، وہ نیند میں نا اپنی دھوتی پھاڑ ڈالتا تھا۔ اسی طرح وہ حج میں فوت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں جائے گا فرشتے اسے کہیں گے من ربو کا، تلبیہ پڑھو لبیک اللہم لبیک، فرشتے واپس لوٹ جائیں گے، اس سے کیا سوال کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قبر میں لایا جائے گا، قبر میں جیسے فرشتے آئیں گے نا، اے حضور کی حدیث ہے تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، تمہارا حشر اسی پر ہوگا جس پر تمہاری موت ہوئی ہے، تمہاری موت اسی پر ہوگی جس میں تمہاری زندگی میں جب تم فوت ہوئے ہو جو کام تم نے زندگی میں کیا وہ قبر میں کرو گے، جو قبر میں کیا وہی الفاظ وہی کوئی تم حشر میں کرو گے۔ اب قبر کے اندر اس شخص کو لایا گیا، جیسے وہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورج کو دیکھے گا، یتمثل لہ الشمس، سورج کو نا غروب ہوتے مثل دیکھے گا کہ سورج قبر میں دیکھے گا غروب ہو رہا ہے۔ فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی باغ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، یہ الفاظ چل رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی جیسے وہ اس سے پوچھنے لگیں گے وہ کیا، دعونی، چھوڑو ہٹو پیچھے ہٹو، اصلی، میری نماز کی دیر ہو رہی ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ بس وہ کھڑا ہوگا اور نماز پڑھے گا۔ منکر نکیر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اس سے کیا سوال کرنا جو یہاں آ کر بھی رب کی نماز پڑھ رہا، جس نے دنیا میں نمازیں پڑھیں وہ انشاءاللہ نماز پڑھے گا۔
جس نے نماز کے پیچھے یعنی ساری زندگی کوشش ہی نہ کی، محنت ہی نہ کی، دیکھ لو اس کا کیا بنے گا۔